السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کے سامنے جو چیز میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے وہ افراد ہیں جن کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسافر حالت سفر میں جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائے غاہ نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ ہم روزانہ چھوٹے یا بڑے سفر پر رہتے ہیں، چھوٹے سفر پہ یا لمبے سفر پہ رہتے ہیں، تو اس دوران ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرامہ، فلم، موبائل، یوفوں، اپنا نیٹ اور اسی طرح دیگر جو فضولیات کے ذرائع ان کو چھوڑ کر ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور دعا میں وقت وہ ہمیں لگانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، قیمتی وقت کو بنا کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا یہ دوران سفر بندے کی دعا قبول ہوتی۔ دوسرا، والد لوگ تو عموماً آپ نے سنا ہے کہ ماں کی ہوا جنت کی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ جملہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ ماں جب بھی دعا کرے اللہ فوری قبول کرتے ہیں یا اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، بلکہ والد کی دعا کے متعلق آیا ہے کہ باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے، ضرور قبول ہوتی ہے، خصوصاً باپ جب اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو اس میں ہمیں دو چیزیں نوٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا والد کی قبول ہوتی ہے تو والدین کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اچھا سلیقہ سکھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اولاد کے حق میں دعا گو رہنا چاہیے، جیسے قرآن پاک نے ذکر کیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اولاد کے لیے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اللہ میری اولاد کو دین والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لے۔ تو یہ ماں باپ کا خصوصاً حدیث میں ذکر آیا کہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور کے متعلق آپ نے فرمایا جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، جو موجود نہیں، غیب ہے، کسی غیر موجود مسلمان بھائی کے لیے جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے حق میں فوراً دعا وہی قبول کر لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو، وہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرے، بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ تو یہ آپ سمجھے اسلام نے یہ ہمیں سلیقہ بتایا اور یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں آپس میں محبت اور مودت اور الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار، یہ اللہ کو اتنا پسند عمل ہے جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ دعا کرنے والے کے حق میں وہی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اور اسی طرح بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش عند المطر، بارش ہو رہی ہو فوراً دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے اوقات جو ہیں یہ ہمیں ضائع نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، خصوصاً جو اوقات نبی پاک نے وقت بتائے ان وقتوں میں، اور جن افراد کا ذکر کیا ان خوش نصیب لوگوں کو وہ سفر کے حالت میں مسافر اور باپ اولاد کے حق میں حاجی اور عمرہ کرنے والا اس دوران، اور اسی طرح جو کسی مسلمان کے حق میں دعا مانگتا ہے، اور بھی بہت سارے افراد ہیں لیکن میں نے مختصر شارٹ کٹ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ قیمتی بنا کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔
السلام.